ہم نے تقویت الایمان کو کہاں تک پڑھا تھا؟ تقویت الایمان کا معنی پتہ ہے نا سب کو، ایمان کی طاقت. اور ایمان کی طاقت کیا چیز ہے؟ انسان کا عقیدہ. جتنا عقیدہ اسٹرانگ ہے نا اتنی ہی آپ کی ایمان کی طاقت زیادہ ہے. جتنا عقیدہ ویک ہے اتنی ہی آپ کی ایمان کی طاقت ویک ہوتی ہے. کہاں تک پڑھی تھی تقویت الایمان؟ مقدمہ ہو گیا تھا مکمل؟ سمجھ میں آ گیا؟ سنا؟ تعلیم و تربیت. شاہ صاحب نے ابتدائی تعلیم والدہ ماجدہ سے پائی. 8 سال کی عمر میں حافظ قرآن بن گئے. 16 رجب 1203 ہجری 12 اپریل 1789 کو شاہ عبد الغنی رحمہ اللہ نے وفات پائی. شاہ عبد الغنی کون تھے؟ ان کے باپ. جب شاہ شہید صرف 10 برس کے تھے، 10 برس کے ہوئے تو باپ کی ڈیتھ ہو گئی. تینوں امام کرام، امام کیا؟ امن کی جمع. امن کون ہوتا ہے؟ ابھی پڑھا ہے، چچا. امن چچا، امتن چچی، امن کی جمع امام. آپ کو بہت سارا نالج جو ہے یہ جو سنگولر پلورل کے عربی میں ملے گا. ٹھیک ہے، ام چچا اور امام ان کی جمع. تینوں امام کرام، شاہ عبد العزیز، شاہ رفیع الدین، شاہ عبد القادر. آپ کو اتنے چیپٹر پڑھتے پڑھتے 3 چیزیں بیسک ٹپ فنگر ٹپ پر آنی چاہیے. باپ کا نام کیا تھا؟ شاہ عبد الغنی. وفات کب پائی؟ جب آپ 10 برس کے تھے. آپ کے تینوں چچا کے نیمز کیا تھے؟ شاہ عبد العزیز، شاہ رفیع الدین، شاہ عبد القادر. اوکے. یتیم بھتیجے کو آغوش و محبت میں لینے کے لیے یکساں یعنی برابر تیار تھے. یہ نہیں کہ ایک چچا کہہ رہا ہے دوسرے کو دے دو، دوسرا تیسرے کو نہیں. وہ سب کہہ رہے ہیں ہمیں دے دیں یہ بھتیجا. برابر تیار تھے. لیکن رسماً یہ ذمہ داری شاہ عبد الخالد نے اٹھا لی. رسماً کیوں اٹھائی؟ ہمیشہ بڑے بھائی کی بات زیادہ مانی جاتی ہے. تو یہ جو ذمہ داری تھی انہوں نے اٹھا لی. جن کی اپنی اولاد میں صرف ایک ہی بیٹی تھی. شاہ اسماعیل نے درسی کتابیں، ہم پڑھ کس کو رہے ہیں؟ یہ کس بندے کو پڑھ رہے ہیں ہم؟ شاہ اسماعیل رحمہ اللہ علیہ. انہوں نے درسی کتابیں کس سے پڑھی؟ انہی سے پڑھی جس کی ذمہ داری میں آئے. سبھی خود ہی ٹیچرز تھے، سبھی خود ہی امام تھے، عالم تھے. تو انہوں نے تعلیم انہی سے لی. پہلے باپ سے ابتدا کی اور پھر چچا سے مکمل کیا. درسی کتابیں کیا ہوتی ہیں؟ اکثر آپ نے لفظ پڑھا ہوگا درسی کتابیں. کن کتب کو درسی کتب کہا جاتا ہے؟ ان کتب کو درسی کتب کہا جاتا ہے جو علاقے میں معروف میٹرک کا ایک سلیبس ہے، مخصوص سلیبس ہے. آپ فیصل آباد چلے جائیں، لاہور، کراچی، گجرانوالہ، پورے پاکستان میں جو ایک ہی نصاب ہوتا ہے وہ درسی نصاب ہوتا ہے. میٹرک کا درسی نصاب ایک ہی ہے پورے پاکستان میں. وفاق المدارس آپ کسی جگہ پر کریں، یہ انٹرنیشنل نصاب ہے. یہ صرف پاکستان میں نہیں، انٹرنیشنل تمام ممالک. بنگلہ دیش میں جا کے وفاق المدارس آپ اسی اپنی سند کو وہاں بھی اپلائی کر سکتے ہیں. آپ دنیا کے کسی کونے میں چلے جائیں، اسی اپنی سند کو کہیں بھی اپلائی کر سکتے ہیں. انٹرنیشنل وہ سند ہوتی ہے جس کا درسی نصاب انٹرنیشنل لیول پر ایک ہی ہوتا ہے، درسی. تو انہوں نے اس دور میں جو ان کے علاقے کے درسی کتب تھی نا، جو ان علاقوں میں بھی اس وقت میٹرک ایف اے تھوڑی ہوگا. آج ٹرمز ہیں، یہ ہیں اصطلاح، یہ ہیں اصطلاحات. ہمارے ہاں میٹرک ایف اے اصطلاحات یوز ہوتی ہیں. ٹھیک ہے. ہاں، ہر چیز کو ہم جب دوبارہ سوچتے ہیں نا، ایکسپلین کرتے ہیں تو پھر وہ معنی پکے ہو جاتے ہیں. ہماری ٹرم میں ہے میٹرک ایف اے بی اے، یہ اصطلاحات چلتی ہیں. ہر جگہ یہ تھوڑی چلتی ہیں. آپ چلے جائیں یو کے چلے جائیں، آپ سعودیہ چلے جائیں، وہاں کی اور ہی اصطلاحات ہوں گی، وہ اپنے پتہ نہیں کیا کیا ان کی ٹرمز ہوں گی. تو یہاں پر جو درسی کتابیں تھیں وہ ساری درسی کتابیں انہوں نے کس سے پڑھ لی؟ اپنے اسی چچا ہی سے ساری درسی کتب پڑھ لی. اور تمام مروجہ علوم جو رائج ہوتے ہیں علاقے میں جو رائج ہوتے ہیں وہ مروجہ علوم میں وہ درجہ حاصل کر لیا جو ان کے عہد میں تعلیم و تدریس کا آخری درجہ سمجھا جاتا تھا. یہاں یہ نہیں بتایا جا رہا کہ انہوں نے ایم اے کر لیا. کیوں؟ آج ہمارے علاقے میں یہ ٹرم ہے نا ایم اے، اس وقت تو یہ ٹرم تھی ہی نہیں. اب ہمیں کوئی کہے اس وقت، مثال کے طور پر یہاں یہ جملہ نہ لکھا ہوتا، یہاں لکھا ہوتا اگر اس وقت کوئی بھی ٹرم آپ یوز کر لیں، مثلاً عالمیہ یوز کر لیں، عالمیہ. آج وفاق المدارس کی اصطلاح میں عالمیہ آخری درجہ ہے. وفاق المدارس کی اصطلاح میں آپ اسکول کالج کے کسی بچے کو جا پوچھیں عالمیہ کو پتہ نہیں کیا ہے. یہ ان کی ٹرم نہیں ہے، ان کی اصطلاح میں استعمال نہیں ہوتا.
ایک ہی وقت میں ایک ہی جگہ پر رہنے والے لوگ جس جگہ پر جو تعلیم پاتے ہیں وہ اسی کی ٹرم کو جانتے ہیں، وہ دوسری ٹرم کو نہیں جانتے. تو یہ تو 100 سال پہلے کے بندے ہیں، ان کی ٹرم آج ہم کیسے جانتے؟ یہاں لکھا ہوتا انہوں نے عالمیہ کر لیا، ہم کہتے پتہ نہیں کیا کیا، پتہ نہیں وہ میٹرک تھا کہ پتہ نہیں ایف اے تھا کہ پتہ نہیں وہ 10 تھی کہ 6 تھی کہ 4 تھی. اب انہوں نے کیا لکھا؟ انہوں نے لکھا کہ جو ان کے عہد میں، جو ان کے دور میں تعلیم و تدریس کا آخری درجہ سمجھا جاتا تھا، آج ہمارے یہاں آخری درجہ کیا ہے؟ پی ایچ ڈی. پی ایچ ڈی پہلے نہیں تھی. جب 100 سال پہلے، 100 سال تو ہو گیا کم از کم پی ایچ ڈی کو بھی، کم از کم 200 ہو گئے اس کی تاریخ کو. اس سے پہلے آخری ٹرم ماسٹرز ہی تھا، اب آج پی ایچ ڈی تک، اس سے بھی آگے چلی گئی دنیا تو. لیکن یہ دیکھیں کہ آخری درجہ جو تھا وہ انہوں نے کور کر لیا تھا. اتنی تعلیم تو انہوں نے کہاں سے مکمل کر لی؟ گھر سے مکمل کر لی. شاہ عبدالعزیز رحمہ اللہ سے حدیث کی سند بھی لے لی، اتنا مکمل کر لیا کہ سند بھی لے لی. عبدالعزیز کون ہے؟ دوسرے چچا. اور 15-16 سال کی عمر میں فارغ تحصیل بھی ہو گئے. ہم اپنے بچے کو 15-16 سال کی میں کیا سوچتے ہیں؟ چلو تھوڑا انہوں نے میٹرک کر لیا ہے تو اب اس کو ذرا کہاں پڑھائیں، کالج بھیجیں یا اسکول بھیجیں یا مدرسے بھیجیں، یہ کریں وہ تمام علوم جو ان کے دور دور علاقے میں تھے رائج 15-16 سال کی عمر میں مکمل کر چکے. اتنا ہی کافی ہے. یہ آپ نے یاد کرنا ہے ایز اٹ از، جو لکھا ہے یاد کرنا ہے. اس کو آپ اپنے لفظوں میں بھی کر سکتے ہیں، آگے پیچھے بھی لفظ ہو سکتے ہیں، بات پوری ہونی چاہیے. اصول ہر جگہ کا یہ ہے، ہم پڑھ رہے ہیں رحمت عالم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت. رحمت عالم کہتے ہیں، سیرت رسول کہتے ہیں، کچھ بھی کہتے ہیں، مگر وہ کیا ہے سب؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی. ٹھیک ہے، اس میں پڑھنا کیا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی. لیکن کتاب لکھنے والا سب سے پہلے عرب کا ملک ہمیں بتا رہا ہے. کیوں؟ سیرت بھی دراصل تاریخ ہی ہے نا، آپ کی زندگی کا باب ہے. آپ کی تاریخ کیا ہوتی ہے؟ یہ سیرت ہے، اور عام طور پر ہم کہتے ہیں تاریخ. مثلا قائد اعظم سے پہلے کتنے رہنما آئے، ان رہنماؤں کی زندگی جو لکھی ہوتی ہے اس کو ہم کہتے ہیں تاریخ سے پتہ چلتا ہے کہ علامہ اقبال نے یہ کیا تھا. یہ تاریخ کا واقعہ ہے، ایک تاریخی واقعہ ہے. کسی کی جنگ کا پڑھتے ہیں، یہ نور الدین زنگی کا پڑھتے ہیں، صلاح الدین ایوبی کے بارے میں پڑھتے ہیں، اس کو ہم تاریخ کہتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو ہم سیرت کہتے ہیں. یہ لفظ جو ہے اس کی گہرائی میں بھی انشاءاللہ جائیں گے وجہ. لیکن تاریخ ہو، سیرت ہو یا کوئی بھی چیز ہو، جب تک ہمیں یہ نہیں پتہ چلے گا کہ جس علاقے میں آپ تھے وہ علاقہ کون سا ہے، اس علاقے کی خد و خال کیسے تھے، اس کے رواج رسوم طریقہ زندگی کیسے تھے، تب تک ہمیں یہ پتہ نہیں چلے گا کہ پھر ان طریقوں کے اندر آ کر اس بندے نے کیا کارنامہ سر انجام دیا. اس لیے ضروری کیا ہے؟ اس چیز کو بھی سمجھا جائے. میں یہاں پر آئی، میرے ارد گرد لوگ، علاقہ، افراد کیسے تھے، پھر میں نے جو کام کیا اس کام کی اہمیت تو تبھی ہوگی نا جب یہ پتہ ہوگا کہ لوگ کیسے تھے. کیا میں نے ان کی ضرورت کے مطابق کام کیا؟ آپ نے تارے توڑے ہوں اور ضرورت چاند کی ہو تو اہمیت ہوگی؟ نہیں ہوگی. آپ چاند پر چلے گئے ہوں اور ضرورت سورج کی حرارت کی ہو، ٹھنڈک کی ضرورت ہی نہ ہو تو اہمیت ہوگی؟ نہیں نا. ضرورت ہے کہ ہم سمجھیں کہ علاقہ، جگہ، لوگ، ماحول، حالات، واقعات، سوچ، افکار کیسی تھی ان کی. پھر پتہ چلے گا کہ اس علاقے کی خد و خال اور ضرورت کیا تھی اور آنے والے بندے نے پھر وہاں کیا کارنامے سر انجام دیے. اس لیے کسی بھی تاریخ کو جاننے کے لیے علاقہ، جگہ، ملک، حالات، احوال ضروری ہوتے ہیں. تھک گئے آپ لوگ؟ اب ہم نے عرب کا ملک، اس کو ہم انشاءاللہ گوگل کر کے تفصیل سے دیکھیں گے جس دن آپ فریش ہوں گے. اور اب ہے عرب کا ملک، اس میں 2 ٹرم یوز ہوتی ہیں. یہ بھی ٹرم ہیں، اصطلاح کے آپ کو نہ بھولنے والے معنی سمجھ آ جائیں گے. ٹھیک ہے. اب اس اصطلاح میں یہ استعمال ہوتا ہے عرب کا ایک نجد کا علاقہ، ایک حجاز کا علاقہ. اس کو ہم تفصیلی سے سمجھیں گے. اب ہم حجاز اور نجد دونوں کو چھوڑ دیتے ہیں کہ کون سا پچھم ہے، کون سا پورب ہے، کون سا اس کی نارتھ ہے، ساؤتھ ہے. اس کو جب آپ فریش ہوں گے پھر سمجھیں گے. اب ہم پڑھتے ہیں اللہ تعالیٰ کے قاصد. قاصد کس کو کہتے ہیں؟ قصد کا لفظ آپ نے پڑھا، قصد ارادہ کرنا. ہاں،
नहीं। कासिद मकसद का मायने तो इरादा ही है, वो भी इसी से निकलता है, ये भी इरादा इसी से निकलता है। बिल्कुल सही पहुंचे आप, ठीक है, वो भी इसी से निकलता है। लफ्ज इसी तरह मिलते जुलते मायने देते हैं तो वो बनते हैं। अच्छा जी, अब तुम रोज देखते हो कि एक शख्स मतलब की कोई बात जिसको पैगाम कहते हैं दूर किसी दूसरे के पास भेजता है, तो वो अपनी बात अपने किसी मोतबर आदमी से कह देता है और वो आदमी इस बात को सुनकर दूसरे शख्स को सुनाता है। उस मोतबर आदमी को हम कासिद और पैगाम ले जाने वाले को फारसी में पैगाम्बर या पैगंबर और अरबी में रसूल कहते हैं। ओके, अल्लाह ताला ने किसी इरादे किसी मकसद से, बेसिक मानी तो कासिद है इरादा, ठीक है, लेकिन वो इरादा के तहत जिसको भेजा वो कासिद बन गया। कसद इरादा होता है, कासिद इरादा नहीं होता। कसद इरादा, कासिद इरादे को लेकर आने वाला, पहुंचाने वाला। अल्लाह का कसद था आप और मुझ तक दीन का पैगाम पहुंचाना, अल्लाह का कसद था। उस कसद को जिस कासिद के हाथ भेजा वो पैगंबर अरबी। ओके, अच्छा जी, दोहराऊं मैं इसी जुमले को। तुम रोज देखते हो एक शख्स मतलब की कोई बात जिसको पैगाम कहते हैं दूर किसी दूसरे के पास भेजता है, तो वो अपनी बात अपने किसी मोतबर आदमी से कहता है। आम बंदे को बंदा अपना कसद नहीं बताता, वो मैं करना चाहता हूँ, मेरी प्लानिंग है, मैं पहले बंदा ढूंढूंगी, सबसे पहले मैं कसद करूंगी, मैं हूँ, मैं सोचूंगी कि मुझे अपनी सास से ही बात मनवानी, मैं प्लान करूंगी, ठीक है, अपनी प्लान करके इरादे बनाऊंगी, सोचूंगी, फिर मैं इतना मोतबर और अच्छा बंदा ढूंढूंगी। नहीं, हर चीज़ मुमकिन है। अच्छा, अब फिर मैं ढूंढूंगी वो बंदा कि इस बंदे की बात का असर होगा, ये बंदा इस काबिल है कि बात करे तो बात सुनी जाए। मुझे पहले ही पता हो कि वो बंदा जाएगा तो मेरे साथ थप्पड़ मार के वापस भेज देगी, तो मैं उस बंदे के हाथ तो अपना कसद न भेजूंगी। तो फिर कासिद भी कैसा होना चाहिए? बेहतरीन। लेकिन लिखा ही ऐसे हुआ है, किसी मोतबर आदमी से वो कह देता है और वो आदमी उस बात को सुनकर दूसरे शख्स को सुनाता है। इस मोतबर आदमी को हम कासिद और पैगाम ले जाने वाले को फारसी में पैगाम्बर या पैगंबर और अरबी में रसूल कहते हैं। अंडरस्टैंड? अल्हम्दुलिल्लाह। ऐसे ही अल्लाह ने, अब ये बात आपकी समझ में आ गई, ये कासिद की वजाहत थी। ऐसे ही अल्लाह ताला ने जब चाहा कि अपने बंदों को अपने मतलब की बात और पैगाम से खबर दे, सुभान अल्लाह, तो उसने अपनी मेहरबानी से अपने किसी चहीते और प्यारे बंदे को इस काम के लिए चुना और उसका नाम अल्लाह ताला का पैगाम पहुंचाने वाला और पैगंबर रखा। अरब के लोग इसी को नबी और रसूल कहते हैं। अल्लाह ताला के इन कासिदों और रसूलों का काम यह है कि वो अल्लाह ताला की बातों को अपने बंदों तक पहुंचाते हैं, अल्लाह ताला की बातों को बंदों तक पहुंचाते हैं, बंदे सिर्फ अल्लाह के होते हैं, और उनको बताते हैं कि तुम्हारा माबूद तुमसे क्या चाहता है और किन बातों के करने का हुक्म देता है और किन बातों को वो नापसंद करता है, और जो बंदे उसका कहा मानते हैं उससे अल्लाह खुश होता है और जो नहीं मानते उनसे नाराज होता है। ओके, आपको कासिद का मायना और मफहूम इतने अच्छे तरीके से आता हो कि ये पैराग्राफ आप इसको एज इट इज़ याद करें या किसी भी तरीके से याद करें, लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कासिद किसको कहते हैं। आप मुझे सुनाएं तो कहानियाँ नहीं सुनानी, टू द पॉइंट बताना है कासिद किसको कहते हैं। ओके, सुब्हानक अल्लाहुम्मा रब्बना व बिहम्दिका नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक।